سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا گر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شہبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا حورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا جل کے قصیدے آیتیں تطہیر نے پڑھے جل کے قصیدے آیتیں تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا اب تک سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے 400 اب تک سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے 400 صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے کیونکہ جنت نانا حسین کا دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا شرق و غرب میں
سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانا حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانا حسین کا، آصف بقا ہے دین کی کربل کی داستان، آصف بقا ہے دین کی کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود بحضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورہ حامی بے کساں، حضور قائد المرسلین خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، خاتم المعصومین، حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اور جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردانہ کی مقدس بارگاہ میں اپنی مختصر سی حاضری عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے آج ہم سب کو جمعۃ المبارک کی مقدس ان لمحات میں گھڑیوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور خالق کائنات ہم سب کو اس کے ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نصاب ہمیں رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے، جسے لا ریب بے عیب مقدس مطہر کتاب کتاب مبین قرآن مجید قرآن رشید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی مقدس کلام سے میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرا اور آپ کا خالق ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ حروف مقطعات سے اس آیت مقدسہ کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی مراد، جس کا معنی مفہوم اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہی اس کی بہتر تشریحات کو تفصیلات کو جانتے ہیں۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، خالق فرماتا ہے کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر آمنا کہ ہم ایمان لائے؟ احاسب الناس ان یترکوا، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی، ان کا نصاب، ان کے معاملات، ان کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف کلمہ پڑھنے پر نہیں چھوڑا جائے گا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ آمنا باللہ، میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اس بات سے تو چھٹکارا نہیں ہوگا، بلکہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اب جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش فرماتا رہے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کا نصاب شروع ہو جاتا ہے، کلمہ
پڑھنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جیسا کہ ایک صحابی رسول آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے حضور نے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ اس صحابی سے فرمایا اے میرے غلام سوچ لے کیا کہہ رہا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی. اے میرے غلام کیا کہہ رہا ہے. حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے آقا نے اس غلام سے فرمایا اے میرے صحابی اے میرے چاہنے والے محبت کا دعویٰ کرنے والے سوچ لے کیا کہہ رہا ہے. اس نے پھر آگے سے یہی جواب دیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب تیسری دفعہ اس نے یہ جواب دیا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تکالیف کے لیے تیار ہو جا. یعنی یہ مت خیال کریں کہ جس نے محبت کی ہے اب وہ آرام سے بیٹھا رہے گا, اب اسے سکون مل گیا ہے, اب اسے چین آ گیا ہے, اب اس کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ حدیث میں سے حدیث اس آیت کی تشریح کرنا چاہتی ہے. خالق فرماتا ہے جس نے زبان سے کہہ لیا آمنا باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں, اب رب الجلال جب تک اس کی زندگی ہے اس کی آزمائش فرماتا رہے گا. جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ وہ تمہیں ضرور آزمائے گا. من الخوف والجوع کبھی خوف کے ذریعے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی تمہارا مال کم کر کے, کبھی تمہارے پھل ضائع کر کے, ان میں کمی کر کے تمہاری آزمائش رب فرمائے گا. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو بندہ ان تمام مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے صبر کرتا ہے اللہ اس کو ایک مقبہ کی بشارت دے رہا ہے. اب جب اللہ نے اسے بشارت دے دی ہے اور خالق کائنات نے اس تکالیف کے مقابلے میں صبر کرنے پر یہ بشارت دے دی, اگلی آیت کے حصے میں اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. آج جنہوں نے دنیا میں رہ کر میری آزمائش دینے کے مقابل میں میری ذات پر کوئی تانا نہیں کیا, کوئی تشریح نہیں کی, کوئی زبان تان دراز نہیں کیا, بلکہ صبر سے کام لیا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے, جن پر اس کی رحمت اترتی ہے. اب رب کا درود اس بندے پر ہے جس کے مال میں کمی آ گئی, اس کی جائیداد میں کمی آ گئی, اس کی صحت میں کمی آ گئی, اس کی اولاد میں کمی آ گئی. اب کمی دینے والا رب ہے, آزمائش میں ڈالنے والا الہ ہے جس نے پہلے کہہ دیا ہے میں تمہاری آزمائش کروں گا, لیکن جو آزمائش پر پورا اترا رب اس پر درود بھیجتا ہے. میں قربان جاؤں حسین ابن علی تیرے صبر پر, تیری استقامت پر, تیرے جہاد پر, تیرے حوصلے پر اور تیرے وہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے اتنے صبر استقامت پر کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا پورا گھر قربان کر دیا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر شاکر بن کے صبر ہی کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے سے لے کر کربلا کا سفر بڑے مختصر انداز میں امام حسین نے کیسے وہ سفر طے کیا ہے. آج کے پرفتن دور میں نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ چلتا رہا ہے کہ لوگوں نے کربلا کے سلسلے میں بہت ساری روایات موضوعات شریک کر دی ہیں, ایسی من گڑت باتیں اندر داخل کی ہیں کہ جن کا ہمارے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جی مولوی صاحب کہ کربلا شروع کتوں ہوئی ہے؟ جی کربلا کتوں شروع ہوئی؟ آپ سنیے کربلا کہاں سے شروع ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں, خالد المومنین ہیں, ساری امت کے ماموں ہیں, جن کی سگی ہمشیرہ
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک میں ہیں، جن کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ ان کی سگی بہن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے امام، پہلے خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ راشد بنے تھے، اور امام حسن مجتبی کے بعد جو خلافت ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت ہے۔ تو یہ 6 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے خلافت پر، جن کی امامت پر، جن کے دین پر، جن کے ایمان پر امام حسین نے مہر لگائی ہوئی ہے۔ امام حسین کا ان کے خلاف نہ اٹھنا، تلوار نہ نکالنا، ان کے خلاف علم جہاد بلند نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے امام حسین کی نظر میں صدیق اکبر بھی حق پر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حق پر ہیں، حضرت عثمان بھی حق پر ہیں، مولا کائنات بھی حق پر ہیں، امام حسن مجتبی بھی حق پہ ہیں، امیر معاویہ بھی حق پہ ہیں۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد پھر یزید آپ کی جگہ پر خلیفہ بن گیا، اس نے خلافت پر قبضہ کر لیا، اور یہ پیغام اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے بھیجے مدینہ پاک میں کہ فوری طور پہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے فوری طور پر میری خلافت کی بیعت لی جائے۔ توجہ ہے، یہاں سے کربلا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن جب وہ مخصوص بندے حضرت امام حسین کے پاس مدینہ پاک میں پہنچے تو حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا بندہ اندر چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے بیعت لینی ہے، مجھ سے بیعت کا تمہارا تقاضا اور مطالبہ ہے تو پھر باہر نکلو، لوگوں میں اعلان کرو، پھر مجھ سے کہو کہ بیعت کرو یزید کی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ لیکن ان میں سے جو لوگ گئے تھے، ایک بندے نے کہا کہ آج وقت ہے حسین ابن علی کو گھیرنے کا، ان سے زبردستی بیعت لینے کا، اگر آج انہوں نے بیعت نہ کی تو معاملہ آگے گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ 3 شخصیات، تینوں صحابہ اکرام ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے بیعت لی جائے، لیکن ان تینوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اب جب یہ دوسرے دن، تیسرے دن یہ مسئلہ ہونے لگا کہ لوگ آتے ہیں بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شہادت پڑھنی بڑی اوکھی ہے، ایڈا دل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا وہ کون سی شہادت ہے جس کے لیے اتنا دل ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکابر اہل سنت علماء فرماتے ہیں کہ شہادت غم کو تازہ کرنے کے لیے پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ جو بندہ شہادت اس نیت سے پڑھتا ہے کہ غم تازہ ہو، اس کا شہادت پڑھنا، اس کا شہادت بیان کرنا، عوام کا سننا، یہ دونوں ناجائز اور گناہ ہیں۔ یہ امام اہل سنت اعلی حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو نقل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا، واقعہ کربلا کو بیان کرنا اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگ روئیں دوئیں، واویلا کریں، غم تازہ کریں، اور پھر شہادت کے اندر ایسے ایسے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان الاسلام ان شرع مصطفیٰ، وہ
ہو رہا نہیں ہے. علماء نے اس بات سے بالکل اپنے آپ کو خالی رکھا ہوا ہے کہ شہادت جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہیں. جتنی ثابت ہے اتنی بیان کرو. بچپن میں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ام فضل امام حسین کو لے کر آئی تو میرے حضور دیکھ کے رونے لگے. یہ علماء نے لکھا ہے اگر امام حسین کا ذکر کرتے کرتے یہ واقعہ بیان کرتے کرتے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں یہ الگ مسئلہ ہے. کیونکہ جو ذکر حسین کرتے کرتے کسی کی آنکھوں میں آنسو نکلیں ان آنسوؤں پر گناہ نہیں بلکہ ثواب دیا جاتا ہے. ان کی محبت میں نکلنے والے آنسو اگر قبول ہوں تو اللہ انہیں قبول فرما کر اس آنسو بہانے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن جس کی نیت یہ ہو تاکہ لوگ روئیں وبیلا کریں بلے 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 جی مولوی صاحب تو صاحب لمب پٹ سٹی آج تو کمال ہو گیا, ایسی شہادت نہ کہیں لکھی ہے نہ بیان کرنے کا کہیں آرڈر ہے. یہ سوال ہوا حضرت سے کہ جو آج کل کربلا عوام میں راج ہے اکثر روایات بیان کی جاتی ہیں یہ کیسی ہیں؟ تو میرے اور آپ کے امام شہنشاہ بریلی فرماتے ہیں یہ تمام کی تمام روایات باطلہ جن کا کوئی سر اور پیر نہیں اقاذیب موضوعوں پر مشتمل ہیں, بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. لہذا ایسی شہادت کا پڑھنا سننا دونوں ہی حرام ہیں. پتہ کتنے لوگ پیسے دیتے ہیں پڑھنے واسطے شہادت. میں کہتا ہوں یہ لوگ اتنی شہادت پڑھتے ہیں کیا یہ کربلا میں میدان میں حضور امام حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا تو لگا ہوا تھا؟ کیا تھا؟ ان کے سامنے ہر شے کیسے آ گئی؟ ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے. یہ رافضیوں کی گڑی ہوئی روایات ہیں جس پہ آج ہمارے لوگ مال اور پیسہ بٹور رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ ان بیویوں کے بارے میں ایسے لفظ بولنا کہ جن کا امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی سر سے کپڑا نہیں اترا. وہ بولو شہیدو سبحان اللہ. آج ہمارے ہاں جتنا بھی باپ پردہ گھر ہو, کوئی گھر میں جوان مرد ہو جائے تو ماں بہن پھوپھیاں ماسیاں ساری عورتیں ولیلہ کرتی ہیں, کپڑے اتار دیتی ہیں, سر ننگا ہوتا ہے, چپیڑیں اور کیا کیا ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں ان بیویوں کی شان اقدس پر جن کی طہارت کے جن کی پاکیزگی کے قصے قرآن نے یوں بیان فرمائے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے آسمان میں خون کے آنسو رو رہا ہے لیکن وہ پاک بیویاں اپنے خیموں سے باہر نہ نکل کر اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہیں ہم کسی عام گھر کی نہیں ہیں, یہ خاندان مصطفیٰ نبوت کا خاندان ہے جن کے سر کا بال بھی آسمان نے نہیں دیکھا. ہم کبھی بے پردہ نہیں رہیں گی بلکہ ہم سے لوگ سیکھیں گے. اگر پردہ کرنا ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے سے سیکھ کے کرنا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اجڑ گئے ہیں, ہم کھجڑ گئے ہیں, ہمارا ککھ نہیں لیا, ہم مر گئے رڑ گئے. بالکل ایسا کسی نے نہیں بولا بلکہ قرآن نے جب کہا ہے تمہاری آزمائش ہوگی تو امام حسین قرآن نہیں پڑھے تھے؟ بولو نا, انہیں قرآن نہیں آتا تھا. وہ تو وہ امام ہیں, آپ کیا جانے قرآن پڑھنا. ہمیں قرآن کا لفظ صحیح پڑھنا نہ ہے. وہ منبر پر بیٹھنے والا خطیب اور مقرر جسے 6 کلمے پورے نہیں آتے وہ بھی طرز باندھ کر اس قصے کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے یہ ماما سامنے بیٹھا ہوا ہے. میرے امام کا گھرانہ قرآن ایسے پڑھتا ہے جب تک کربلا کے میدان میں رہے ہیں قرآن پڑھتے ہی رہے. قرآن کی تلاوت چھوٹی نہیں ہے, نماز چھوٹی نہیں ہے, وبیلا رغم نہیں کیا بلکہ جن کی ماں فاطمہ کی طہارت کا یہ حال ہو کہ ساری زندگی جن کے سر کا بال آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا, جن کا پردہ اتنا ہو کہ آخری وقت میں آپ نے خود کہا ہو سکے تو میری میت رات کے وقت اٹھانا اندھیرے کے اندر. اور ایک صحابیہ آپ کے خادمہ پاس بیٹھی تھی, اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک ایسا وہ جو ڈبہ ہوتا ہے وہ تیار نہ کراؤں جس میں آپ کو رکھا جائے. تو کہا اس سے اور اچھی کیا بات ہے,
پڑھتا ہو فاطمہ قبول کرنے کو تیار ہے. اب جن کے جنازے پر جملہ قابل غور ہے، جن کے جنازے پر چار پہ جاتے ہوئے کسی غیر کی نظر نہ پڑے، ان کے خاندان کی عورتیں چاہے کربلا میں ہو چاہے مدینے میں ہو پردہ کر کے ثابت کرتی ہیں ہم فاطمہ بنت محمد کے خاندان کی عورتیں ہیں، ہم امام حسین کی بہنیں، مولا علی کی بیٹیاں، ان کی بھانجیاں، ان کے بھتیجے ہیں جن کا ہر حال میں پردہ رہا ہے. ہم کائنات کو بتائیں گے جب آزمائش آتی ہے وہ ویلا نہیں کیا جاتا بلکہ صبر کیا جاتا ہے جس پہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے سامنے پورا خلاصہ ہے جو آج ہمارے امام سے پوچھا گیا جی شہادت، فرمایا جس شہادت میں موضوع روایات، من گھڑت روایات، جھوٹ اور ایسے کلمے جو ان خاندان کے شان کے لائق نہیں، اگر ان تمام چیزوں سے کربلا پاک ہو تو بیان کرنا شہادت ہے. بولیے سبحان اللہ. اگر ان تمام چیزوں سے یہ پاک اور صاف ہو تو بیان کرنا شہادت ہے، خوش بختی ہے. فرمایا میرے امام کا جملہ سن، جس بندے کو امام حسین کے واقع کربلا پر غم نہ ہو اسے اس غم پہ بھی غم کرنا چاہیے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بھائی یہ غم کسے نہیں ہوگا؟ کس کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کس کا دل خون کی آنسو نہیں روتا ہوگا جب دن دہاڑے اتنے دن پانی بند کرنے کے بعد میرے محبوب کے خاندان کے پھول. کون ہے ایسا مسلمان دنیا میں جسے غم نہیں ہے؟ لیکن ایسے کلمات، ایسی روایات بیان کرنا ناجائز ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے. توجہ ہے؟ وقت بہت تھوڑا ہے لیکن میں شارٹ کٹ جتنی میں نے پڑھی ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس لیے آپ سے پہلے کہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. اور امام حسین لڑائی کے لیے تو گھر سے گئے ہی نہیں تھے. بولیے یہ کس نے کہہ دیا؟ جب مدینہ شریف کے اندر بیعت کا مطالبہ کیا گیا، سن 60 ہجری ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اس سے پیچھے چلو تو جب حضرت ابن زبیر اور ابن عمر کا مسئلہ ہے اس وقت تو رجب کا مہینہ ہے 60 ہجری کے اندر. لیکن آپ نے بار بار جب اصرار ہوا تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے نانا کا شہر، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا وطن. مدینہ شریف کو خیر بات کہہ دیا، اپنے خاندان کے افراد ساتھ لیے، زادرہ لیا اور مکے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بولیے. مکے شریف پہنچ گئے. جب وہاں پر خبر ملی ابن رسول آ رہے ہیں، سرکار کے لگتے جگر نور نظر، وہ سرکار کے نواسے جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اپنا پتر فرمایا ہے. آ گئے، لوگوں نے گھروں سے نکل کر استقبال کیا. مرحبا ابن رسول، آپ کا آنا خوش آمدید، مبارک ہو، آپ آ گئے. وہاں پر مولا مرتضیٰ کے بیٹے امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ جن کا نام ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. آپ نے بھی عرض کیا بھائی جان مکے سے آپ کہیں اور مت جائیے گا، کوفے میں نہ جائیے گا. آپ کو پتا ہے کوفہ والوں نے مولا کائنات سے آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے پہلے بغاوت کی ہے. ان کی غداری، ان کی بے وفائی ہمارے سامنے ہے، تو پھر آپ انہیں چھوڑ دیجئے، نہ جائیے. لیکن جب یہ خبر امیر معاویہ کے وصال کی وہاں کوفے میں گئی تو جو وہاں کے لوگ شیعہ تھے، شیعہ یہ لفظ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. امام حسین بلانے والے کون تھے؟ اور یہ نہیں بولنا، کون تھے؟ جن کے خط پہنچے کہتے سنی تھے. میں نے کہا سنی نہیں تھے، سنی بے وفا نہیں ہوتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ بے وفائی کرے، ان سے بے وفائی کرے جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنے خون کہا ہو، جن کے منہ نے اپنی زبان ڈال ڈال کے چسائی ہو، جن کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہو. برحال
میں شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے روایات جو صحیح ترین ہیں، وہاں لوگوں نے اجتماع کیا اور کہا یہاں سے خط لکھا جائے امام حسین کو اور کہا جائے کہ ہم کوفے کے اندر بغیر امام کے ہیں، بغیر خلیفہ کے ہیں، لہذا آپ کی بارگاہ میں التماس ہے، ہماری عرضی جو آپ کے پاس جا رہی ہے اسے سنیے، پڑھیے اور جلدی اور فوراً کیجئے کہ آپ وہاں سے آئیے یہاں کوفے کے اندر، تاکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کے باپ علی، آپ کے بھائی حسن اور آپ کے شیعہ ہیں۔ یہ لفظ ساتھ لکھے۔ خط گئے امام حسین کے پاس، 1 خط 2 3 4 5 1200 خط پہنچے، 1200 خط، تعداد بڑھتی جا رہی ہے خطوں کی۔ اب امام حسین کیوں گئے تھے، یہ فلسفہ سننا ہے آپ نے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی نے اس وقت روکا اور منع کیا تھا، نہ جائیے، بلکہ مولا حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے بھی روکا تھا، نہ جائیے۔ پھر کیوں گئے تھے؟ امام حسین نے فرمایا آج ان لوگوں نے مجھے 1200 خط بھیج دیا ہے، اگر کل قیامت کے دن میں وہاں نہیں جاتا، ان لوگوں نے رب کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں تھا، ہم گمراہی میں تھے، بھٹک رہے تھے، ہم بغیر امام کے تھے، ہم نے 12,000 خط بھیجے لیکن امام حسین نہیں آئے، یا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتاؤ کیا کریں؟ اتنے خط آ گئے تو یہ امام حسین کا اجتہاد تھا۔ اجتہاد مجتہد کی شان ہوتی ہے، اگر اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 ثواب ہوتا ہے، اگر اجتہاد میں فی الوقت خطا بھی ہو تو بھی 1 ثواب ہوتا ہے۔ امام حسین ثواب پر تھے، حق پر تھے، عالم تھے، فاضل تھے، تقوی والے تھے، قرآن والے تھے، سب کچھ تھا۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا آج اگر میں وہاں پر نہ گیا تو یہ لوگ میرے خلاف کل کو یہ دعویٰ اللہ کے پاس دائر کر سکتے ہیں کہ ہمارے خط بھیجنے کے باوجود نہیں آئے۔ اچھا جی، آپ کو اتنے سال ہو گئے کربلا سنتے ہوئے، مجھے آپ میں سے کوئی بندہ یہ بتائے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان میں کتنے پتر شہید ہوئے تھے؟ جی، مولا علی کے میدان کربلا میں کتنے پتر شہید ہوئے تھے؟ یہ ہے ہماری امام حسین سے محبت کا عالم۔ مولا علی کے پتروں کے نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ 9 بیٹے، مولا کائنات کے 9 بیٹے، امام حسین کے 9 برادر، 9 بھائی، میدان کربلا میں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، جن میں سے 2 کے نام آپ جانتے ہیں، عباس بن علی، حسین بن علی، 7 اور تھے۔ یہ ہے ہماری محبت کا عالم۔ ہمیں ساری زندگی ہم نے کربلا سنی ہے، لہذا جو کربلا میں نہیں ہے وہ سنتے رہے اور جو کربلا ہے وہ چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال محمد بن حنفیہ نے مکے سے بھی روکا، لیکن آپ جب مکے میں تھے تو تب بھی خطوں کا سلسلہ آ رہا۔ پھر 1200 خط کے بعد سننا توجہ، امام حسین نے پھر خط جواباً لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھا کہ میں آپ کے 1200 خطوط وصول کر چکا ہوں، لہذا میں خود نہیں آ رہا، اپنے چچا کے بیٹے مسلم کو بھیج رہا ہوں، اگر وہاں پر جا کر تمہارے حالات دیکھ کر جو سلسلہ ہوگا مجھ سے ادا کریں گے تو پھر میں، اگر تو آپ کی وفاداری اور آپ نے جو پہلے کیا ہے ویسے نہ کیا تو پھر مجھے جو میرے بھائی مسلم مطلع کریں گے میں اس پہ عمل کروں گا، اگر کہیں گے تو آ جاؤ تو میں آ جاؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مدینے سے لڑائی کے لیے نہیں گئے، مکے سے لڑائی کے لیے گئے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں نے یہ بہانے کیے، عذر کیے، ہم امام کے بغیر ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، تو میرے امام اس لیے گئے تھے کہ اس وقت اگر خلافت پر ایسا بندہ بیٹھ گیا ہے جو قرآن کی توہین کر رہا ہے، مصطفیٰ کے دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، بے نمازی ہے، شرابی
زانی ہے، زانی ہے، فحاشی اور یانی میں سب سے آگے ہے. لہذا آج وقت ہے حسین بن علی کی ذمہ داری ہے. کیوں خط حسین کو آئے تھے، کسی اور کو نہیں آئے تھے. یہ بھی ذہن میں رہے. فلانا کیوں نہیں گیا، فلانا نہیں گیا. میں نے کہا پھر مولا علی کا پتر محمد بن حنفیہ نہیں گیا، اس پہ بھی اعتراض کرو. نہیں گئے ساتھ، روکنے والے تھے، منع کرنے والے تھے. خط لکھا جواباً، پھر آگے سے خط آئے. سارے خط میرے امام نے سنبھالے ہوئے تھے. پھر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم کو تیار کیا اور بھیج دیا وہاں پر. آپ کوفے میں پہنچ گئے. وہاں پر آپ نے جا کے جب حالات دیکھے تو لوگوں نے استقبال کیا اور مرحبا کہا. بیعت شروع ہو گئی امام حسین کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. ایک دن میں 12,000 بندوں نے بیعت کی ہے. پھر 22,000 ہو گئے، پھر 40,000 ہو گئے. ایک روایت مطابق 80,000 بندے نے بیعت کی. کتنی؟ 80,000 بندے نے غائبانہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی. ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. لیکن جب کچھ وہاں پر یزیدیوں کو پتہ چلا حالات خراب ہو گئے، انہوں نے پھر وہاں سے خط یزید کو لکھا تھا کہ مدینے یہاں کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ایسا بندہ ہے جو امام حسین کے بھیجے ہوئے بندے مسلم کے ساتھ مل کر یہاں سے بیعتیں لے رہا ہے. اب یزید نے وہاں سے حکم نامہ جاری کیا اور اس گورنر کو صحابی رسول نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا. ابن زیاد کی یہاں کا گورنر لگا دیا جو پہلے تھا بصرہ کا گورنر. وہاں سے کوفے پہنچا. کیسے؟ سنیے. اب رات کا وقت ہے، مغرب کے قریب ٹائم ہونے والا ہے. اب اس نے جو رستہ کوفے کو تھا حجاز کی طرف سے، حجاز کہتے ہیں مکہ شریف کو، یہ آج نام سعودی عربیہ ہے. 100 سال سے پہلے نام کیا تھا؟ بولیے، اولی اولی بولو. حجاز مقدس. تو یہ نیا نام جب رکھا جائے تو بدعت نہیں ہوتا؟ بولیے. کہاں گئے ریال کھانے والے ہیں اور سر دے ہوتے ایک ڈیڑھ لامے اچھاٹ پا کے آنے والے ٹی وی ہوتے. بدعت ہو گیا بدعت. میں نے کہا 100 سال پہلے یہ تو نام ہی نہیں تھا. توجہ نہیں فرمائی آپ. حجاز تھا نام، حجاز مقدس، اور نہ ہی رب کر رہے ہو. بدعتی پھر اسی حرام کیوں ہو گئے ہو؟ بولو سبحان اللہ. اب اس نے حجاز کے رستے سے جو کوفے میں آتا تھا پرانا لباس اتارا، حجازی لباس عربی پہنا، سواری پہ سوار ہوا اور ساتھ چند بندے ساتھ لیے. اس وقت میں داخل ہوا تاکہ لوگ یہ پہچان نہ سکیں ابن زیاد ہے، حسین ابن علی ہے. دھوکے دیکھو ان کے. جب اس نے آگے پردہ کیا ہوا ہے، سواری پہ سوار ہے، لباس حجازی ہے، سب کچھ ہے، تو لوگ گھروں سے نکل آئے استقبال کے لیے. نعرے مارے ہیں کہ امام حسین آگے، حسین ابن علی آگے. لیکن اب وہ آنکھوں سے گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بندوں کو کون سا بندہ یہاں پر ہے. اب اس نے صرف پہنچا دارالامارت کے اندر اور اس نے جا کر جب اپنے منہ سے بک بک کی تو لوگوں نے آواز پہچانی، یہ تو ابن زیاد کمینہ آ گیا ہے. تو سارے گھروں کو چلے گئے. اب اس نے میٹنگ بلائی، جتنے بھی وہاں پہ عمائدین قائدین بڑے بڑے لوگ تھے سب کو جمع کیا اور کہا اپنی برادری کے سارے لوگوں کو کہو مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو ورنہ تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہاری بیٹیاں تمہاری بیویاں سب کو مار دیا جائے گا. لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ جا کر یہ اعلان کر دو کہ تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی جو بیعت کی ہے اسے توڑ دیا جائے. اب جنہوں نے خط لکھے تھے ہزاروں ہزار، حق تو تھا کہ پھر جان دیتے. بولیے آج کی فائدہ چھڑیاں مارندہ. یزید قتل کروانے والا ہے، توجہ کرنا، یزید قتل بولو، یہ تو سبق ہے کربلا کا یاد کرنے والا. یزید قتل کروانے والا ہے، شیعہ قتل کرنے والے ہیں. یہ ان کی کتابوں سے نہ دکھائیں تو ہم ذمہ دار، خود لکھ کے مرے ہیں سارا یہ واقعہ کہ پہلے بلایا پھر
बन गए और 80,000, 40,000, 22,000, 12,000 इमाम मुस्लिम बिन अकील जिनका इस्तेक़बाल हो रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता 80,000 के, 40,000 के, 22,000 के, 10,000 के, हत्ता के मेरे इमाम के साथ 30 बंदे रह गए। वतन अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, कबीला अपना नहीं है, शहर अपना नहीं है, सफर में अकेले हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद इब्राहिम हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ ले गए करबला के मैदान में। अभी तो पता नहीं करबला होगी या नहीं होगी, क्या होगा, इस वजह से गए कि लोग हमारे हैं, इसलिए गए कि बैत करेंगे। जब ये देखा 80,000 की बैत, ये 40,000 की बैत, तो खत लिखा हुसैन इब्न अली को, मेरे भाई जान जल्दी आ जाओ, बंदे अपने नाल देने। अब इधर खत लिख डाला, उधर बगावत शुरू हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त है, मेरे इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, 30 बंदे पीछे खड़े हैं, लेकिन जब मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा तो एक बंदा भी साथ खड़ा नहीं है, एक बंदा भी नहीं है। कहां 80,000, कहां 40,000, कहां 22,000, खुद बुलाकर सबने बैत तोड़ दी। अब जब इमाम मुस्लिम बाहर निकले, अल्लाह तो आंखों में आंसू आ गए। फिक्र अपनी नहीं थी, फिक्र इमाम हुसैन की थी कि मेरे भाईजान पीछे पूरा मुकद्दस काफिला लेके आ रहे हैं। आज अगर इन्होंने मेरे साथ ये किया है, अगर मुझे शहीद भी कर दे, कत्ल भी कर दे, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हुसैन तो हमारे इमाम हैं, हमारे सरबराह हैं, हमारे आका हैं, वो हैं तो हम हैं। ये जुमले इमाम मुस्लिम बिन अकील के हैं। जब आपको एक बंदे ने बना दी, मुहिब था, लोग लुका के देखो, जिनके हाथ, जिनको इतने 1000 लोग मारने वाले हैं, अब उनको घर रखने को कोई तैयार नहीं है। घर गए, खबर लग गई पीछे से कि फलां घर के अंदर मुस्लिम बिन अकील को छुपा रखा है। वहां से निकले, फिर हानी बिन उर्वा के घर गए, वहां उसने जाकर अपने घर के अंदर आपको छुपा दिया। आप जनाब इमाम मुस्लिम बड़े हौसले वाले थे हुजूर के खानदान के शुमार, लेकिन डोले नहीं है। कहते हानी को खतरा तुम्हें है, हमें क्या खतरा है, हम तो घर से आए ही इसलिए थे। बहरहाल जब ये मसला हुआ तो अब इब्ने ज़ियाद सोचता है कि आप मुस्लिम गए किधर हैं, तो पता नहीं चल रहा। धोखा देखो इनका। उसने गुलाम को 3,000 दिरहम दिए और कहा ये इनाम है तुम्हारा, इसके बहाने जाकर जासूसी करके तलाश करो कहां है। वो मस्जिद में गया, वहां पर औसजा एक मुहिब अहले बैत थे, नमाज पढ़ रहे, उनके पास बैठ के कहता है कि सुना है कि यहाँ पर खानदान नबूवत के चश्मो-चराग हुसैन के भाईजान मुस्लिम आए हैं, तो मैं उनकी बारगाह में ये 3,000 रुपये पेश करने हैं, कहां हैं। आपने नजर उठा के मुझसे ही क्यों पूछता है, किसी और को नहीं पूछता। ये सारी मस्जिद बड़ी पड़ी है, किसी और से पूछ, लेकिन पता ही नहीं था ना। उन्हें क्या खबर कि ये किस लिए आया है। 3,000 रुपया देखा तो आपने एहतरामन कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि इमाम मुस्लिम कहा है। बहरहाल जब वो उनको में हानि बिन उर्वा कर ले गए तो उसने जाकर 300 रियाल को दिरहम पेश किए और इमाम मुस्लिम के साथ 10 बजा लिया, सलाम किया। तो बड़ी मोहब्बत का इजहार। अब रोज आता है, रोज आता है, रोजाना की बुनियाद पर जासूसी करता है। खबर लग गई, अब हानि बिन उर्वा बड़ा बंदा था कूफे के अंदर, खानदानी, उसको इब्ने ज़ियाद ने अपने दरबार में बुलाकर कहा कि तू अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को छुपा रखा है। इनकार किया, खतरा है इनकी जान को। बहरहाल आपने कहा हाँ, लेकिन मैं मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, कतन नहीं करूंगा, कतन नहीं करूंगा। मुझे पता चल गया है तुम सारे के सारे गद्दार और बेवफा हो। बहरहाल जब ये मसले बढ़ते रहे और हालात तंग होते गए, दुल्हिज्जा शरीफ का महीना है, 60 हिजरी है, उधर इमाम हुसैन को खत लिखा जा चुका है। जब उन लोगों ने अटैक के साथ इमाम मुस्लिम को घर से निकाला, कुछ बंदों की फौज भेजी और वहां उर्वा बिन हानी के घर में ही कताल शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। इमाम मुस्लिम के दोनों दांत शहीद हो गए, होंठ कट गए, खून बह रहा है। आप इसी हालत में जब उसके दरबार में पहुंचे, इब्ने ज़ियाद के सलाम नहीं किया तो उसने इकरारन कहा अब भी सलाम नहीं करता।
ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے. گردن نہیں جھکی, سلام نہیں کیا. یزیدی کو سلام نہیں کرتے, لعنتیں بھیجتے ہیں. بولو یزیدیوں کو سلام ہے. یہ جملہ آپ سمجھے نہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں. یزیدیوں کو سلام نہیں کرتے, یزیدیوں کو سلام نہیں کرتے, لعنتیں بھیجتے ہیں. آج جو 1500 گزر جانے کے بعد منبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یزید جنتی ہے, اس کی بخشش ہو گئی ہے, اتنی لمبی لمبی داڑیاں ان کی, بڑے بڑے اچھا ڈالے ہیں, ہم کہتے ہیں تم یزیدی ہو, یزید کے ماننے والے, اس کے پالتو کتے ہو. یزید پر کل بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت ہے. وہ ہے جو کل بھی حسینی تھا, آج بھی حسینی ہے, کل بھی حسینی رہے. سلام نہیں کیا. اب سمجھ جاؤ یزیدی کو سلام نہیں ہے, یزیدی کو سلام نہیں ہے, یزیدی کو سلام نہیں ہے, یزیدی پر سلامتی نہیں ہے. سلامتی ساری مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے ہے اور اس گھر والوں کو ماننے والوں کے لیے ہے. اب پیاس کی شدت تھی تو پانی مانگا امام مسلم نے. پانی جب دیا نا تو خون اتنا بہہ تھا, سارا پانی خون و خون ہو گیا. پھر دیا, پھر خون و خون ہو گیا. پھر دیا تو دونوں دان گر گئے پانی کے اندر, پانی نہ پی سکے. کیسے شدت کے ساتھ اس نے قتل کیا. کہا ان کو چھت پہ لے جاؤ اور جا کر ان کو وہاں سے نیچے گرا دو. فکر اپنی نہیں تھی, بار بار یہی فرماتے رہے مجھے فکر ہے امام حسین کی کہ وہ وہاں سے چل پڑے ہوں گے. میں نے انہیں خط لکھا ہے, پیغام دیا ہوا ہے. ادھر جب وہ چلے تو مولا کائنات کے بیٹے امام حسین کو مولا کائنات کے دوسرے بیٹے محمد بن حنفی نے روک دیا تھا, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جانا ہے کیونکہ میں نے اپنے نانا اور بابا کے منہ سے سنا ہے کہ حسین بن علی نے کربلا میں جانا ہے. شہادت مشہور تھی. یہ اقدام ہو جاتے ہیں, سارے سمجھانے والے ہیں, کہنے والے ہیں, لیکن حسین بن علی یہی بات کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے کیونکہ چچی ام فضل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ وہ نواسا ہے آپ کا, آپ اس کی گردن چومتے ہیں, سونگتے ہیں, چوستے ہیں اور چومتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھول کہتے ہیں, روتے کیوں ہیں؟ فرمایا تھا ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے, اس نے کہا حضور جس نواسے سے اتنی محبت کرتے ہو ان کو آپ کی امت قتل کر دے گی. ام سلمہ کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں, مجھے حضور نے فرمایا تھا یہ لے کربلا کی مٹی جہاں پر میرے نواسے کو لوگ شہید کریں گے, آپ نے اپنی وہ چنی کی کنی میں مٹی باندھی, ایک رہی یہ روایت, اور ایک شیشی کے اندر باندھی, وہ کربلا کی مٹی بھی سرخ ہے. یہ ساری روایات موجود ہیں, لیکن صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں یہ پتہ نہیں کیا کربلا اسی سال ہی ہونی ہے, یہ تو پتہ نہیں تھا, یہ پتہ نہیں تھا اسی سال ہی کام ہونا ہے. بہرحال جب امام مسلم شہید ہو گئے, پھر آپ کے دونوں بچے وہ بھی شہید ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ گھر چھوڑ کے گئے تھے. اب جب امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں روانہ ہو گئے تو رستے کے اندر ایک خط ملا اور بندہ ملا, اس نے کہا آپ کے بھائی جان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب جو بنو عقیل تھے انہوں نے کہا ہم نے اب جانا ہی جانا ہے, اب پیچھے نہیں ہٹنا. بہرحال رستے کے اندر کئی مقامات پر قاصد ملتے رہے, خبریں ملتی رہیں. آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. ابن سعد کے بارے میں آتا ہے شمر نے خط دیا ابن زیاد کا, حسین سے پوچھو کیا چاہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں خود نہیں آیا, خود تو نہیں آیا, تمہارے کہنے پہ آیا ہوں, تمہارے کہنے پہ آیا ہوں, اور اب جاؤں گا تب جب یزید کی موت ہوگی. آج حسین ابن علی یزید کو لتاڑ کے جائے گا. یہ ہاتھ انہوں نے کہا 3 سکے ہیں, یا چلے جاؤ پیچھے, لیکن جانے سے پہلے یزید کی اطاعت کی ذمہ داری قبول کرو, چھوڑ دیتے ہیں تمہیں, لیکن یہ بات مانو کہ میں نے آج اپنا ہاتھ اس وقت یزید کے ہاتھ پر رکھا ہے اس کی بیعت میں. فرمایا بول گئے ہو, اور سنی بول مسلمان سبحان اللہ. یہ حسین ابن علی کا ہاتھ ہے جن کے گھر کی تطہیر کی گواہی رب کو قرآن دیتا ہے, اور یہ پاک ہاتھ ہے, پلید کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے. بیعت کی بات
بات نہیں کر سکتے. اب پاس شمر تھا, شمر نے ابن زیاد کو مزید لتاڑا اور غصہ دلایا اور کہا, یزید نے پیچھے سے یہی کہا ہے, اگر آج حسین ابن علی بیعت کرتا ہے تو ٹھیک, ورنہ لڑائی کرو, اسے جہاد کرو, اسے قتل کرو. پھر بھی حسین ابن علی نے سب کو جمع فرما کے یہی کہا تھا, یہ سارے لوگ میری جان کے دشمن ہیں, آپ میں سے کسی کے نہیں ہیں. سب کو جمع کیا تھا, سب کو جمع کیا خیمے کے اندر. یہ فرمایا رات کا وقت ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, فرمایا جس نے جانا ہے چلے جاؤ, اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. کیوں؟ ان کا مطالبہ مجھ سے ہے, مجھ سے. تو پھر ایک صحابی کے پتر نے کھلو گیا کہ حضور اسی تے تاں جو تسی ہو, حسین ہے تو ہم ہیں, یہ جملے تھے. کربلا کے میدان جا سکتے تھے چھوڑ کے, 19 افراد تھے. خاندان مصطفیٰ کے کربلا میں شہید ہونے والے کتنے تھے؟ بولیے, بیان کتنے ہوتے ہیں؟ 72. تو کون تھے باقی لوگ؟ صحابہ تھے, صحابہ کی اولاد تھی. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے جس میں آپ ہوں اور ہم ہوں, آپ کے بغیر کیسے رہیں گے. تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں میرے امام نے یہ کہا تھا جا سکتے ہو, تم جا سکتے ہو, لیکن سب نے انکار کر دیا. کسی ایک نے بھی حامی نہیں بھری کہ ہم جائیں گے. آخری بات اس یہاں پہ ختم کرتا ہوں, ٹائم کا بھی ہو گیا, کہ حضرت امام علی مقام کے 9 شہزادے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے, ببر شیر, امام حسین کی کل 17 اولاد تھی نا, 9 شادیاں تھی. بولو ان میں سے اتنی اولاد تھی تو 9 تھے کربلا میں. کتنے؟ کتنی زیادتی کرتے ہیں لوگ, 2 کے سوا کسی کا نام بھی نہیں لیتے. زیادتی ہے کہ نہیں؟ پتر مولا علی کے, اگر سے ماں ایک نہیں ہے لیکن پتر مولا علی کے ہی ہے. جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے جو فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے آگے اولاد چلی ہے, وہ ساری کی ساری سادات ہے. سید زادے وہ ہیں. جو بقیہ مولا علی کی اولاد ہے وہ سید نہیں کہلاتے, ٹھیک ہے, سید نہیں کہلاتے. جس مرد مجاہد اور مرد قلندر مولا علی کے پہلے پتر نے قربانی دی, اس کا نام ابو بکر بن علی, کیا نہیں بولنا, دوسرا عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, جعفر بن علی, عباس بن علی, حسین بن علی. پہلی قربانی ابو بکر کی ہے, دوسری قربانی عمر کی ہے, تیسری قربانی عثمان کی ہے. اور یہ وہ ہیں, وہ ہستیاں ہیں جو مولا علی کی اولاد میں سے ہیں. مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھا, عمر بھی رکھا, عثمان بھی رکھا. اس لیے رکھا کہ ابو بکر مولا علی کے امام تھے نا, عمر علی کے امام تھے نا, عثمان علی کے امام تھے. تو دشمن کے نام پہ بچوں کے نام نہیں رکھتے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 4 پتر شہید ہوئے تھے. حضرت عبداللہ, بولو سبحان اللہ, حضرت قاسم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر. 4 پتر امام حسن کے یہ ہیں. 2 بانجے حضرت زینب بنت علی امام حسین کی سگی بہن, ان کے بیٹے تھے آنو محمد. جی یہ بڑی لمبی لسٹ ہے, بہرحال میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. اگلے جمعے انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا یزیدی کون ہے, حسینی کون ہے. دلائل کی روشنی میں اور کتب کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. آج جو لوگ داڑھی اور امامت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی سچے ہیں, سچے ہیں, ہم کہتے ہیں سچا وہ جو کل بھی حسینی تھا آج بھی حسینی ہے, جو کل بھی یزیدی ہو آج بھی یزیدی ہو, چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہو, پگ ہو, تبلیغ ہو, چٹے کپڑے ہو, جو کچھ بھی ہو, ہم نہیں مانیں گے. اللہ بھی نہیں مانے گا, رسول اللہ بھی نہیں مانے گے, تسی بھویں مان جاؤ. لہذا جو یزیدی ہے وہ حسینی نہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی, حسین نور ہے, یزید اندھیرا ہے. جب اندھیرا ہو تو نور نہیں ہوتا, جب نور آئے تو اندھیرا نہیں رہتا, اور جہاں پر نور نہ ہو وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یا دل کے اندر محمد مصطفیٰ کے
ابن مصطفیٰ، زہرا کے لال، مولا علی کی آنکھوں کے تارے، حضور کی خاندان کے وہ افراد، ان کی محبت دل میں بسا تو نور ہے، اجالا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر اندھیرا ہے۔ یزید کل بھی اندھیرا تھا، یزید آج بھی اندھیرا ہے، قیامت تک اندھیرا رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا،